انسان اپنے آپ کو عقل کل بنا لیتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس سے بڑھ کر مزید اس کی پستی اور زوال اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے علاوہ باقی سب کو غلط قرار دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے وہ سرداران بھی یہی کہہ رہے تھے، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، وہ باوجود اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر خدا ہے، نبی برحق ہے، ان کے سامنے رب کائنات کا پیغام سنا رہے ہیں، تو وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہرگز پیغمبر خدا کی بات مت سنو۔ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے پیغمبر خدا کی پیروی کی، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یہ جو ہم نے ناپ تول کی کمی کا اور لوٹ مار کا جو طریقہ بنایا ہوا ہے نا، اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ انکم اذا لخاسرون، نقصان ہو جائے گا۔ اور یہ ایک قوم کی بات نہیں ہے، یہ ہر قوم کے زوال میں یہی عادتیں اور یہی احوال شامل ہوتا ہے۔ قریش مکہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، خدشہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے مال میں خسارہ نہ ہو جائے۔ جو ہم نے بیت اللہ شریف سے وہ کیونکہ آمدن حاصل کر رہے تھے، وہاں سے ان کی تجارت ہو رہی تھی، وہاں سے انہیں مال و دولت مل رہا تھا، یہ جو بڑے بڑے سرداروں کے نام ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے اندرون خانہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ بات سچ ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزمان تک ہر نبی کا احوال پڑھ رکھا تھا، انہیں معلوم تھا، یادداشت ان کی اچھی تھی، بس صرف بات انسانی فطرت پہ آ کے رک جاتی۔ مان تو لیں گے، کہیں تجارت کا خسارہ نہ ہو جائے۔ اور یہی جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی یثرب مدینہ منورہ میں آمد ہوئی، تو وہی یہود جو پہلے سارے علاقے میں اہل علم مانے جاتے تھے، اہل کتاب مانے جاتے تھے، نبیوں کے وارث کہلاتے تھے، نبیوں کے بیٹے کہلاتے تھے، قرآن مجید نے بار بار انہیں بنی اسرائیل کہا، نبیوں کے بیٹے، انہیں یاد دلایا کہ تم یہ پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب سے لے کر حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کے ہم وارث ہیں، اور ساتھ ہی بتاتے تھے کہ جو آخری نبی ہے اس کی نشانیاں ہمارے پاس انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، تورات بھی رکھی ہوئی تھی، زبور بھی رکھی ہوئی تھی، اور ساری نشانیاں بھی، اور لوگوں سے مال بٹورتے، ہمارے پاس نشانیاں ہیں آخری نبی کی، اور آخری نبی بھی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ یہی بنو قریظہ اور بنو نذیر جو مدینہ کے یہود کے بڑے قبیلے تھے، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی کا ایک طویل واقعہ ہے کہ آپ وہی نشانیاں تلاش کرتے کرتے انہی یہود سے پوچھتے پوچھتے اسی کھجوروں والی بستی جسے یثرب کہتے تھے وہاں پہنچے، اور وہی باغوں کی نشانیاں، وہی چشموں کی نشانیاں، وہ ساری نشانیاں وہیں پر پوری تھی، اور یہود نے بھی بتایا کہ یہیں پہ آخری نبی آنے والے، ساری باتیں پتہ تھی، لیکن جب آمد نبی آخر الزمان ہو گئی، ہجرت ہوئی، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اب انسانی جبلت پھر سامنے، انسانی نیچر پھر سامنے، مان تو لیں گے، تجارت کا کیا بنے گا؟ ہے تو یہی، ماننا بھی ہے، اب کتابوں میں سے آیتیں مٹانے لگے،
چھپانے لگے۔ قرآن مجید نے پھر بتایا، یہ جو انگلی رکھ کے بتاتے ہیں لوگوں کو، قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر آیا کہ یہ تورات آپ پڑھتے ہیں تو اوپر انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں، جہاں نبی آخر الزمان کا ذکر آئے اس کو اور نہیں تو اس طرح چھپایا جائے۔ ایسے چھپایا جا سکتا ہے؟ سارا زمانہ کائنات کی ہر شے بول بول کر بتا رہی ہے، تمہارے ہاتھ رکھنے سے نشانیاں چھپ سکتی ہیں، لیکن انسانی عقل ہے، انسانی فطرت ہے، بعض اوقات اتنا گرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں گر گیا ہوں۔ سارے وہ سردار ان سے پوچھتے، وہی لوگ پوچھتے جو دوسرے غیر مسلم تھے، وہ پوچھتے تم تو کہتے تھے نبی آخر زمان آنے والے ہیں، ہمارے پاس نشانیاں ہیں، ہم نبیوں کے بیٹے، ساری باتیں تم سے سنی ہوئی تھی۔ کہتے مان تو لیتے ہیں، سرداری کا خطرہ ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں تجارت بند نہ ہو جائے، خدشہ یہ ہے آمدن بند نہ ہو جائے، خدشہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے، ہم جو سردار بنے ہوئے ہیں، ہم جو رہبر اور رہنما بنے ہوئے ہیں، ہماری رہبری کہیں نہ چلی جائے۔ حاضرین مکرم، قرآن بتاتا ہے یہ نئی بات نہیں ہے، آج کے دور میں بھی حق کس سے پوشیدہ ہے؟ حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، حق تو واضح ہے، عیاں ہے، ظاہر ہے، اور ہر ایک جانتا ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، وہی سردار جن سے حضرت شعیب علیہ السلام پہلے بات کر چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اپنی قوم کو پھر بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی بات مت ماننا، ان کی پیروی مت کرنا، ہوگا کیا؟ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تمہارا خسارہ ہو جائے گا تجارت میں۔ یہ جو ہم نے دھوکہ دہی، فراڈ، کرپشن، بدعنوانی، دھوکہ دہی، یہ جو شروع کر رکھا ہے نا ہم نے، وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، رازنی کر رہے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، صحرا میں گزرنے والے قافلوں کو لوٹتے تھے اور تجارت کرتے، اور اس میں اپنے میزان میں، اپنے ترازو میں، یہ ہم آیت میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے ناپ تول میں کمی کرتے۔ اور میں انکم اذا لخاسرون، اب وہ اپنی قوم کو ایک ہی بات بتا رہے ہیں، پیغمبر خدا کی پیروی کرو گے، اب اور کچھ بچا نہیں ہے، غیر اور کوئی بات بچی نہیں ہے۔ حق جہاں آتا ہے وہاں پھر ملا کر وہ انسانی جبلت سے کام لیتے ہیں، انسانی کمزوری سے کام لیتے ہیں، اور انسانی کمزوری کیا ہے؟ مال کی حرص و ہوس ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اب پیغمبر خدا کو حکم ہو گیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے آسمانی مدد مانگ لی ہے، اور جب بندگان خدا آسمانی مدد مانگ لیتے ہیں نا حاضرین مکرم، یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں جو بندگان خدا ہے وہ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا کہ قریش مکہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم انکار کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو رب کے کلام نے پیغام دیا کہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ ان کے درمیان ہیں، اور جب تک محبوبان رب اور جب تک مقربین الہ بندوں میں موجود رہتے ہیں، اس وقت تک وہ اجتماعی عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ اور قرآن کی آیات بتاتی ہیں الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدد مانگ لی ہے، اب اپنے پروردگار کے حضور اپنی دعا پیش کر دی ہے کہ میرے مالک ان کی اصلاح یہ قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ فتولی عنہم، یہ وہ مرحلہ آتا ہے جب بندگان خدا منہ موڑ لیتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو جناب رحمت للعالمین آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس سے ہمیں میسر ہو رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام باوجود اس کے کہ ان قوموں میں کوئی ایک عادت تھی، کوئی ایک خصلت تھی، کوئی ایک جرم تھا، ایک گناہ تھا، اور ہمارے پاس وہ سارے جمع ہیں،
لیکن آقا کریم کی جو رحمت للعالمین کی صفت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی جو رحمت ہے، آپ کی جو قرآن نے کہا نا کہ حریص علیکم بالمؤمنین، کہ وہ جو مومنوں کے لیے حریص ہے، اس لیے یہ مرحلہ نہیں آیا، اس لیے یہاں تک نوبت نہیں پہنچی۔ اور قرآن بتاتا ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ، یاد رکھو جب بندگان خدا منہ موڑ لیتے ہیں، جب پیغمبر خدا منہ موڑ لیتے ہیں، جب رب کے مقرب منہ موڑ لیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب رخ پھیر لیجئے، فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، پیغمبر خدا کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم نے تو جو تیرا پیغام تھا، اپنے رب کا پیغام تھا، رسالات ربی، ہم نے وہ تو پہنچا دیا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور جو نصیحت تھی انسانوں کے لیے وہ بھی پہنچا دی۔ عظیم مکرم سورہ اعراف کی یہ آیات مقدسہ، ایک طرف حضرت شعیب پیغمبر خدا کی قوم کا وہ احوال ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ دعوت فکر اور لمحہ فکریہ لیے ہوئے ہے کہ انسان جب اپنے زوال پہ آتا ہے، انسان جب اپنی بستی کے راہ پر گامزن ہوتا ہے، اس وقت اس کی جو حرص و حوث ہے، اس کا جو لالچ ہے، اس کی جو طمع ہے، وہ اس کو اس قدر گمراہی کا شکار کر دیتی ہے کہ وہ ہٹ درمی اور ضد پر، انا پر قائم ہو جاتا ہے، اور پھر انسانوں کی، قوموں کی زندگیوں میں وہ مرحلہ آتا ہے جب بندگان خدا ان سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں رئیس المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا، تو نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب رب کے حضور دعا مانگی، پروردگار یہ قوم اصلاح پر آمادہ نہیں ہے، یہ اپنے احوال کی درستگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس وقت حکم ہوا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہاں تک آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ مبارک بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں، صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے رب کی طرف سے عنایت یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا، ہمارے مہربان آقا، ہمارے رحمت للعالمین آقا نے ہمارے لیے رب سے رحمت مانگی ہے، ہمارے لیے رب سے فضل مانگا ہے، ہمارے لیے رب سے کرم مانگا ہے، اور ہمارے لیے رب کی طرف سے آقا کریم علیہ السلام کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ اے میرے معبود، یہ جتنے گناہ کے کر کے بھی آ جائیں، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے، آپ ان کے لیے معافی طلب کیجئے۔ حاضرین مکرم، یہی وہ صفت ہے جو امام الانبیاء آقا کریم علیہ السلام کی وہ مطہر صفت ہے جس نے ہمیں عزت دے رکھی ہے، ورنہ ہماری عزتیں کیا ہے، وگرنہ ہمارا حال کیا ہے اگر ہم ان قوموں کے اعمال کو سامنے رکھیں اور اپنے حال کو سامنے رکھیں کہ ایک ایک قوم، ایک ایک قبیلہ اور ایک ایک جرم ہے، ایک ایک گناہ ہے، ایک ایک بری عادت ہے، اور بس اسی پر عذاب ہے۔ اور عذاب کیا آیا؟ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے کا عذاب آیا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے گرمی کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ اپنے تہخانوں میں بھی جاتے، مکان سارے گر گئے، ان کے جو بلند و بالا مکانات تھے وہ گر گئے، اور وہ اپنے مکانات کے ان ڈھانچوں میں بھی جاتے تو گرمی کی شدت سے ان کی ہڈیاں گل جاتی۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو ہوا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں آپ ان کو لے کر فَتَوَلَّا عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جائیے۔ حاضرین مکرم، مفسرین کرام لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ ایک تو انسان کی ضد ہے، ایک تو انسان کی انا ہے،
اور انسان کی لالچ اور طمع ہے جو انسان کو ہٹ دھرمی اور گناہ کی پختگی پر لے جاتی ہے، اور دوسرا ہے بندگان خدا سے دور ہو جانا۔ جب تک رب کے معبود بندے، رب کے عبادت گزار بندے قوموں کے درمیان رہتے ہیں، قوموں کے زوال کو بچائے رکھتے ہیں، اور جب بندگان خدا دور ہو جاتے ہیں، بندگان خدا کو ہٹا لیا جاتا ہے، اس وقت قوموں کی زوال اور تباہی کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک تو یہ سبق لیے ہوئے ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے گناہ پہ بضد نہ ہو جائے، انسان کبھی بھی اپنے جرم پر ڈٹ نہ جائے، بلکہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں یہی شرمندگی، یہی بندگی ہے، اور یہی بندگی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور دوسرا سبق یہ لیے ہوئے ہے کہ آپ کے جو گناہ ہیں ان سے معافی اور نجات کا جو ذریعہ ہے وہ بندگان خدا سے متوسل ہونے میں ہے، وہ مقربین الہ سے وابستہ ہونے میں ہے۔ یہ جو آج امت مسلمہ کے افراد حضرات اولیاء کرام کا توسل لیتے ہیں، یہ حضرات اولیاء کرام کا توسل بھی یہی ہے کہ مقربین الہ کو، محبوبان خدا کو، رب کے برگزیدہ بندوں کو اپنی دعاؤں میں ساتھ رکھنا ہے۔ جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں وہ راہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہی وہ بندگان خدا کا توسل ہے، یہی وہ بندگان خدا کی معیت ہے جو امتوں کو، قوموں کو زوال سے بچاتی ہے، تباہی سے بچاتی ہے۔ اور یہ زوال ایک طرح کا نہیں، یہ زوال کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ زوال اخلاقی زوال ہو سکتا ہے، یہ زوال سیاسی زوال بھی ہو سکتا ہے، اور یہ زوال انسان کے اعمال اور عبادات کا بھی ہو سکتا ہے، اعتقادات کا بھی ہو سکتا ہے، عقائد کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مکرم، سورہ اعراف کی آیات مبارکہ بتا رہی ہے کہ بندگان خدا سے توسل اور رب کے محبوب بندوں سے قربت ہی وہ راستہ ہے جس سے قومیں اپنے زوال سے بچ سکتی ہیں، اپنی تباہی سے بچ سکتی ہیں، اور اپنے اعمال کو درست کر سکتی ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں ایسی ضد اور انا سے محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے گناہوں کی اور ہمارے تباہی کی راستے پر ہمیں لے جائے۔ پروردگار عالم ہمیں ایسی انا سے محفوظ فرمائے، اور مقربین الہ، محبوبان خدا اور رب کے اولیاء اور رب کے محبوبوں کی معیت اس دنیا اور آخرت میں اللہ کریم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا۔